ہاں، حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ جب عرب کے اندر برائیاں ہو رہی تھی، بچیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا، ماں باپ کی کوئی قدر نہیں سمجھی جا رہی تھی، اس وقت میں خالق کائنات نے، وجہ خالق کائنات نے آ کر کے اسلام بتایا، لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کیا، اور اس کو لے کر کے صحابہ نے کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے وہ برائیاں چھوڑ دی، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور روتے تھے۔ آج لوگ گناہ کر کے ان کو شرم نہیں آتی، دن بھر رات بھر غیبتوں میں گزار دیتے ہیں، ٹی وی اور فلم کے اندر گزار دیتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ میری زندگی ہے اصل کس لیے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ آقا کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر یہ گناہ کر دیا تھا، میری بچی کو درگور کر دیا تھا، میری بیوی کو ستایا تھا، ماں کو منڈی کے اندر بیچ دیا تھا، باپ کی کوئی عزت نہیں تھی، میں نے یہ گناہ کر دیے۔ آقا کریم نے مزدہ کیا سنایا، جب تم نے کلمہ پڑھ دیا ہے تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ کلمہ جب پڑھ دیا انسان نے تو پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ انہوں نے تو کر دی، ہم کلمہ پڑھ کر کیا کر رہے ہیں؟ آج میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا کہے یا تقریب بیان، یہ بالکل بھی میرے ذہن میں نہیں، بس بات یہ سمجھانی ہے کہ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہونا چاہیے کہ فرانس کے اندر حضور کے کارٹون کی نمائش کی لوگوں نے، پتا ہے؟ ہاں، سب کو نہیں ہوگا، سب کو ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر یہ چیز تو اتنا تو عشق ضرور ہونا چاہیے کہ اگر باپ کا کارٹون کوئی چوراہے پہ لگا دے تو کتنی تکلیف ہوگی، باپ کو کوئی گالی دے دے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ جو عشق رکھتے ہیں، دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ جو بالکل بے دخل ہیں، کئی لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، جن سے اللہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر موت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے کندھوں پر کئی جنازے اٹھائے، باپ دادا آپ کے چلے گئے، نسلوں کی نسلیں چلی گئی، آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے بھی سنے ہوں گے کہ مال بڑا تھا لیکن وہ مال کام نہیں آیا، شہرت بڑی تھی وہ شہرت کام نہیں آئی، سب کچھ تھا لیکن وہ کام نہیں آیا۔ آج ہم جس کی امت میں ہیں نا، اس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام تمنا کرتے تھے۔ اللہ نے ہم کو اس نبی کا امتی بنایا جس کی امت میں انبیاء تمنا کرتے تھے، مولا ہم کو حضور کی امت میں جو ہے جگہ دے دے، کاش ہم حضور کی امت میں ہوتے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم کو سرکار نے کس کی امت میں پیدا کیا۔ خوشیاں ڈھنگ کی ہونی چاہیے، طریقے والی ہونی چاہیے، جیسے یہ ہو رہی ہے، شادی بھی ہو تو طریقے کی ہونی چاہیے۔ ہاں، کسی کو دیکھ کر فخر کر کے، پیسے لٹا کر کے، پیسے برباد کر کے آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ یہ دنیا آپ 10 کھانے پکاؤ، کوئی اچھا نہیں کہے گا، کسی کی نہیں ہے۔ حضور نے دنیا کے تعلق سے کیا فرمایا؟ غلیظ ہے ایک قسم کی، اس سے بچو، اس سے دور رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا فرمایا ہے، کبھی بھی رحمت کی نظر نہیں فرمائی۔ اتنی غلیظ ہے دنیا، اس سے نکل کر کے زندگی گزارو، اور وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، احکام شریعہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہوگی تو پھر آقا تو پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ یہ ہے ادھر، ہم کتنے ہی گنہگار ہیں لیکن وہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑے شفیع ہیں۔ وہ شفاعت جو ہے، عشق انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دینی تعلیم پڑھاؤ، جب تک وہ دینی تعلیم نہیں پڑھیں گے نا، ان کے اندر انقلاب کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان ننگوں کی تعلیم کو چھوڑو، انگلش میڈیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری تعلیم کے سامنے، ان کی چھوڑ دو، یہ کسی کے نہیں، انہوں نے انڈیا کو برباد کر دیا۔ آج ان لوگوں نے حضور کی گستاخی کی، پہلے انہوں نے اعلان کیا، پھر انہوں نے گستاخی کی، اور یہ کئی بار کر چکے ہیں۔ اس لیے ہمارا کلچر اسلامی ہونا چاہیے، ہماری تہذیب اسلامی ہونی چاہیے، ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ اسلامی ہونا چاہیے۔
لوگ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں، اگر سلوار کرتا پہن کر کے آ جائیں، ٹوپی سجا کر کے آ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن وہی پینٹ اونچی، ٹی شرٹ کٹ والا، اور آگے مسجد کی ٹوپی پہنی، جیسے کہ بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ پر کرنے آیا ہے، اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، اور اس کی نماز ہوتی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی پیٹھ جو ہے پیچھے سے دکھتی رہتی ہے، کوئی مطلب نہیں کسی عبادت کا۔ ہم کو جو ہے اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اسلامی تعلیم پر توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان تو جاری پہلے سے ہو چکا ہے کہ ہر بندے مومن پر اور بندی پر علم سیکھنا فرض ہے۔ جب تک آپ علم نہیں سیکھیں گے نا، تب تک جو ہے کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ جس صاحب کا کیا نام ہے، ایصال ثواب، جناب لیاقت صاحب کا، آپ دیکھیے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن پیچھے اپنی اولاد کو وہ طریقہ سکھا کر کے شاید گئے ہوں گے۔ امید ہے کہ ان لوگوں نے یہ محفل سجائی، ورنہ لوگ اتنی دنیا ایسی بے وفا ہے کہ باپ کے مر جانے کے بعد بیٹا کبھی اس کی قبر پر بھی نہیں جاتا۔ لوگ تو جاتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں تعلیم پڑھو۔ تعلیم پڑھے گا نا، جب جا کر کے کیا فرمایا کہ اگر کوئی قل ہو اللہ بھی جا کر کے، اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ تو اگر کوئی دل سے چھوٹا سا نذرانہ قرآن پاک کا پیش کر دیتا ہے تو اللہ اس کو قبول فرما کر کے اس جو ہے میت کے حق میں اچھا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہ انگریزی تعلیم کو چھوڑ دیں گے تو اپنا بچہ، تمہارا بچہ جا کر کے جب قبرستان پر فاتحہ پڑھے گا اور دل سے رو کر کے دعا مانگے گا کہ مولا میرا باپ تو بڑا گنہگار تھا، اور جو بھی تھا زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے اس نے مجھے اچھی تعلیم دلائی، آج میں اس کی قبر پر آ کر کے دعا کرتا ہوں اللہ میرے جو ہے ابا جان کی بخشش فرما دے، اللہ تمہارے بیٹے کے اس عمل سے تمہاری بخشش فرما دے گا۔ تعلیم اسلامی ہونی چاہیے، تہذیب اسلامی ہونی چاہیے، طریقہ اسلام والا ہونا چاہیے۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، یہ ایک ایسی ساعت آنے والی ہے جس گھڑی سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر گھڑی نہیں، ایسا دن آنے والا ہے جس دن سے بڑھ کر قیامت تک کوئی دن نہیں ہوگا، ایسی گھڑی اور ایسا وقت آنے والا ہے جس وقت سے بڑھ کر کوئی وقت نہیں ہوگا۔ اس وقت کے اندر نیتیں کریں کہ انشاءاللہ